حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔ سرزمین پاکستان سال ہر سال سے فرقہ واریت کی لپیٹ میں ہے، لیکن اس میں شیعان حیدر کرار کی قربانیاں اور کردار سب سے الگ ہے۔ قوم کی حیات ہو اے شہید و تم وفا کی کائنات ہو۔ یوں تو 1400 سال سے محبان اہل بیت کی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پاکستان میں شیعہ نسل کشی کا آغاز سن 1950 میں وادی کرم پر دیوبند قبائل کے حملوں سے ہوا۔ یہ وہی قبائل تھے جو سن 1948 میں جہاد کشمیر کے نام پر اسلحہ اور مال غنیمت سمیٹ کر طاقتور ہو گئے۔ 1955 میں کراچی میں دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا صاحب نے یہ افواہ اڑائی کہ شیعہ ہر سال ایک سنی بچہ ذبح کر کے نیاز میں ڈالتے ہیں۔ اس افواہ کے زیر اثر کراچی میں ایک بلتی امام بارگاہ کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ ٹکڑے ٹکڑے بم دھماکوں نے کیا تمہیں، ہم عمل سے اب ظہور کا سبب بنے، انتقام کربلا کے واسطے اٹھے، ہر یزید وقت کو یہاں پہ مات ہو۔ سن 1957 میں احمد پور شرقیہ میں عزاداری کے جلوس پر حملہ کیا گیا اور نتیجے میں 2 مومنین شہید ہوئے۔ 1960 میں ناروال کے مقام پر عزاداری کے جلوس میں پتھراؤ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 مومنین شہید ہوئے۔ اور پھر آیا سن 1963 کہ جب سرزمین سندھ پر محبان آل رسول کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ قوم کی حیات ہو اے شہید و تم وفا کی کائنات ہو، اے شہید و اے شہید و۔ شہادت کی یہ عظیم داستان 6 جون 1963 دوپہر 2 بجے خیرپور میرس کے علاقے ٹھیری میں لکھی گئی۔ اے شہید و اے شہید و تم حیات ہو، اے شہید و تم وفا کی کائنات ہو۔ ٹھیری جہاں چاروں طرف دشمنان اہل بیت آباد تھے، لیکن اس پوری آبادی میں ایک گھر مولا حسین کے عزادار کا بھی تھا، جن کا نام سید مہدی شاہ تھا۔ سید مہدی شاہ ہر سال اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں ہی عزاداری مظلوم کربلا کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس سال یعنی 1963 کے روز عاشور ٹھیری میں موجود وہابی مکتب فکر کے ایک مقامی مدرسے کے کچھ طالبان نے سید مہدی شاہ صاحب کے گھر ہونے والی اس مجلس عزا پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 20 مومنین کو ابن تیمیہ کی نجس تعلیمات کے بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ہے تمہارے خون سے جہاں میں روشنی، فاطمہ کے لال کی عزا پہ جان دی، رو رہی ہے آج تم کو ماں حسین کی، مجلس حسین میں تمہاری بات ہو۔ جلد ہی اس واقعہ کی خبر خیرپور سٹی کے قریب موجود مومنین کی ایک آبادی حویلی لقمان تک پہنچی۔ فوری طور پر 20 شیعہ نوجوان سینوں میں جذبہ علی اکبر لیے نہتے اپنے پیاروں کی خبر لینے ٹھیری پہنچنا شروع ہوئے۔ تاریخی شواہد کے مطابق اس روز دشمن آل رسول خاصی منصوبہ بندی کے ساتھ ٹھیری میں موجود تھا۔ حویلی لقمان سے آنے والے مومنین کی پہلی کھیپ جب ٹھیری پہنچی تو وہ یزیدی جو پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے ٹھیری کو چاروں طرف سے اپنے محاصرے میں لے لیا اور ٹھیری کی طرف تمام آمد و رفت بند کروا دی۔ عینی شاہدین کی گواہی کے مطابق اس محاصرے میں سندھ پولیس کے چند مقامی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ دوپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ لقمان سے آئے مومنین جب سید مہدی شاہ صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود مسلح یزیدیوں نے گھر اور حویلی کے تمام دروازے بند کر دیے اور حسینی مومنین پر گولیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ ظالموں نے 7 سالہ معصوم بچے سے لے کر 80 سالہ بزرگ تک کو نہ بخشا۔ اس ثانیہ میں کم و بیش 118 مومنین شہید اور 12 زخمی ہوئے۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں،
اے شہیدو تم کہاں ہو. وقت کے یزید نے مولا حسین کے عزاداروں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا. پہلے تو گولیوں سے چھلنی کیا اور پھر گولیوں کے نشان مٹانے کے لیے لاشوں پر کلہاڑیوں اور چھریوں کے ذریعے وار کیے گئے اور لاشوں کو مجروح کیا گیا. یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ اس سانحہ میں سرکاری اسلحہ استعمال کیا گیا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس سانحہ کا علم وقت کے حکمرانوں کو تھا یا یہ سب انہی کی مرضی سے کیا جا رہا تھا. مقامی لوگوں کی گواہیوں کے مطابق عصر عاشور کو خیرپور میں 61 ہجری کی عصر عاشور کو دہرانے کے بعد یہ یزیدی شام کو پھر واپس آئے. تمام آنے والوں کے ہاتھوں میں مشکیزے تھے اور لبوں پر یا حسین کی صدائیں. یہ یا حسین کی آواز لگا کر شہداء کے اجساد کے گرد چکر کاٹنے لگے. مقصد صرف یہ جانچنا تھا کہ کوئی حسینی ان یزیدیوں کے وار سے زندہ تو نہیں بچ گیا. اور جب کبھی کسی زخمی کے منہ سے پانی کی آواز سنی تو اس پر دوبارہ کلہاڑیوں کے ذریعے وار کر کے اسے شہید کر دیا گیا. شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا. اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدوں. تاریخ شاہد ہے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. اگر حق گوئی کا یہ سلسلہ ان شہادتوں سے رکنا ہوتا تو شاید 61 ہجری میں ہی رک جاتا. دیکھ لیا نا، قتل کر کے ہزاروں شہید ہو گئے. کوئی فرق پڑا؟ عزاداری پہ فرق پڑا؟ مجلسیں کم ہوئی، جلوس کم، بتاؤ نا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سمجھ گئے. تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی شہید کا لہو عزاداری کے نام پر زمین کے کسی حصے پر گرا تو اس لہو کی تاثیر نے سفیانیت اور یزیدیت کے تعفن سے اس زمین کو پاک کر دیا. عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے. پولیس والے نے یہ کہا کہ یہاں پہ باندھا بہت جو منہوں نے بہت ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے، اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے، جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں. ان چوروں کے سرداروں سے، ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے دار